نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں سائنس اور اسلام کو ایک دوسرے کا مقابل، ایک دوسرے کا مخالف، مد مقابل سمجھا جاتا تھا، اور سائنس کی معلومات کو اسلام کے مخالف سمجھا جاتا تھا۔ جو سائنس کی بات کرتا تھا اس کو اسلام کا مخالف سمجھا جاتا تھا، جو اسلام کی بات کرتا تھا اس کو سائنس کا مخالف سمجھا جاتا تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اسلام اور سائنس ایک چیز ہے، لیکن پرانے زمانے میں سائنس اور اسلام کے نظریات اور تحقیقات مختلف اس لیے تھی کہ پرانے زمانے کی سائنس ہی غلط تھی۔ آج جب جدید خطوط پر سائنس استوار ہوئی اور جدید سائنس نے جدید تعلیمات اور جدید نظریات کی بنا پر، جدید آلات کے بنا پر صحیح ترقی کی، اور سائنس کی معلومات جب صحیح آنے لگی اس دنیا کے پاس، تو دنیا کو پتہ چلا کہ سائنس تو اسلام کی تصدیق کر رہا ہے، اور جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پرانے زمانے میں لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کو سجدہ کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا اور معبود سمجھتے تھے۔ ایران اور فارس کی سلطنت، یہاں کا جو آتش کدا تھا، ہزاروں سال سے اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے تو اس رات وہ آگ اچانک بجھ گئی تھی، تو فارس کی سلطنت میں کوہرام مچ گیا تھا کہ ہزاروں سال سے جلتی ہوئی آگ اچانک کیسے بجھ گئی۔ تو وہ آگ کی عبادت کرتے تھے اور صدیوں سے وہ آگ کو جلا رہے تھے، آگ کو سجدے کر رہے تھے۔ اسی طرح درخت ہے، کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے تھے جو درختوں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کو سجدہ کرتے تھے، بلکہ آج بھی اس جدید دور کے اندر بھی بہت سے لوگ، بہت سی تہذیبیں، بہت سے ممالک میں ایسے قبیلے ہیں جو آج بھی درخت کو معبود اور خدا سمجھتے ہیں، درخت کو سجدہ کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ پتھروں کو سجدہ کرتے تھے، پتھروں کے خدا، معبود اور بت بنا کر گھروں میں رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ خدا کے گھر بیت اللہ شریف کے اندر بھی انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سورج، چاند، ستارے، لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ واقعہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ شام کو جب سورج غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند غروب ہوا تو ابراہیم نے ان کی تردید کی اور فرمایا کہ غروب ہونے والا چاند ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارے جب دن کو غائب ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جو خود غروب ہو جائے، جو اپنا وجود روشن نہ رکھ سکے، جو اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پرانے زمانے کے اندر آگ کو خدا سمجھا جاتا تھا، درخت کو خدا سمجھا جاتا تھا، پتھر کو خدا سمجھا جاتا تھا، سورج، چاند اور ستاروں کو خدا سمجھا جاتا تھا، ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو سائنس کی ترقی کی وجہ سے سائنس نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ آگ تمہاری عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آگ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگ تمہاری مخدوم نہیں ہے، تمہاری خادم ہے، تمہاری معبود نہیں ہے، یہ تو تمہاری نوکر ہے۔ آگ نے تو تمہارے کام آنا ہے، خدا نے آگ کو تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ چنانچہ سائنس نے ہزاروں کام جب آگ سے کیے، لوہے کو پگھلایا اور چیزوں کو بنایا، تو دنیا کو پتہ چلا کہ آگ ہماری سجدوں کی مستحق نہیں ہے، آگ تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ درختوں کو جب کاٹ کے نت نئی چیزیں سائنس نے بنانا شروع کی تو دنیا کو پتہ چلا کہ یہ درخت ہمارے خدا نہیں ہے، درخت تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری سہولت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ پتھر جن کو لوگ معبود سمجھتے تھے اور معبود سمجھنے کی وجہ سے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، ان کو کوئی کام میں نہیں لاتا تھا، جب سائنس نے جدید ترقی کی اور دنیا کے ہزاروں کام
پتھروں اور پہاڑوں سے ہونے لگے تو پھر انسان کو پتہ چلا کہ یہ پتھر میرے سجدے کے لیے نہیں ہے بلکہ میری خدمت کے لیے ہے، یہ جو ہے میری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اور سورج چاند ستارے جن کو لوگ خدا سمجھتے تھے، سائنس نے بتایا کہ سورج بھی تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، چاند بھی تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، ستارے بھی تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سائنس نے جب ستاروں سے کام لینا شروع کیا، سائنس نے جب بتایا کہ چاند کی روشنی کی وجہ سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سائنس نے جب بتایا کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہماری فصلیں پکتی ہیں اور ہزاروں دنیا کے اندر کام وہ سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو پھر دنیا کو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے عبادت کے لیے اور سجدے کی مستحق نہیں ہے بلکہ ہمارے خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور یہی بات تو اسلام بتاتا ہے کہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔